بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم چند اسلامک سچے واقعات بیان کریں گے۔ ناظرین، زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ تھی۔ اس نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئیں۔ ان سے پوچھا کہ زبیدہ خاتون، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق کو فائدہ پہنچایا، آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا، نہیں، جب نہر زبیدہ والا عمل پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ کام تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کروایا، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ زبیدہ نے کہا کہ میں تو گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا، مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ مجھے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں پسند آ گیا۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز سنائی دی۔ تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا۔ تم نے لقمے کو واپس رکھا، پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا۔ تم نے لقمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، چلو ہم نے تمہاری مغفرت فرمائی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ ناظرین، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے۔ منہ سے خوشبو آتی تھی۔ ایک شاگرد پیچھے پڑ گیا، حضرت کیا آپ الائچی منہ میں رکھتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ شاگرد نے کہا، حضرت خوشبو آتی ہے۔ فرمایا میں تو کچھ نہیں رکھتا۔ اس نے کہا، حضرت خوشبو آتی ہے۔ جب بہت پیچھے پڑا تو انہوں نے بتایا کہ ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عاصم، تم میری مسجد میں پورے دن قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لب کو بوسہ دوں۔ خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے لب کو بوسہ دیا، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک اور واقعہ بیان کرتی چلوں۔ ناظرین، آج دنیا کہتی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کریں، لیکن میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ میں قیامت کے دن زیادہ امت پر فخر کروں گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک بیوی ہے مگر رزق کی تنگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جا ایک نکاح اور کر لے۔ چنانچہ ایک نکاح اور کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 2 بیویاں ہیں، خرچے میں ذرا تنگی ہے۔ فرمایا، جا ایک نکاح اور کر لے۔ تیسرا نکاح کر لیا، پھر خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 بیویاں ہیں، خرچہ تھوڑا ہے۔ فرمایا، چوتھا نکاح کر لے۔ اس نے چوتھا نکاح کر لیا، پھر آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 بیویاں ہیں، خرچہ تھوڑا ہے۔ فرمایا، حج پر چلا جا۔ ظاہر میں خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے رزق بڑھا رہے ہیں۔ تو نظر اپنی جیب پر رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنی چاہیے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم ملکی منصوبہ بندی کے پرزور حامی ہیں، تاہم خاندانی منصوبہ بندی کے مخالف ہیں۔ ناظرین، ایک اور واقعہ بیان کریں۔
کراچی کے ایک بڑے رئیس نے کہا، ہم روزہ نماز نہیں جانتے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ 7 پشت تک کھائے گی۔ بس اس کے بعد ہی اللہ کا غضب آیا، جس کی وجہ سے پیٹ میں کینسر پیدا ہو گیا اور 1 تولہ جو کا پانی نلکی کے ذریعے دیا جاتا تھا۔ گلے میں بھی کینسر کا اثر ہوا، کوئی چیز کھا نہیں سکتے تھے، اس طرح سوکھ کر ختم ہو گئے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کو سکھ میں یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ دکھ میں تمہیں یاد رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اصلی وطن آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔